پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید عید اسپیشل شو، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ چودھری صاحبہ، اور عید کا دوسرا دن ہے. عید کا دوسرا دن کیسا گزرا، پہلا دن کیسا گزرا، پوچھتے ہیں عائشہ چودھری صاحبہ سے. کیسی رہی عید، اور خاص طور پہ عید کے پہلے دن کیا ایکٹیویٹیز رہیں، کھانا شانا کوئی پکایا یا پکایا ہی مل گیا؟ نہیں، یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے کام کرنے والی خواتین سے کہ کھانا پکایا، مطلب کیوں نہیں ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ پکا لیتی ہوں گی خود بھی؟ کیونکہ ہم سے سب یہ بولتے ہیں برتن واش کیا تھا، چونکہ اس میں ایکسپرٹ ٹھیک ہے، خواتین سے تو پھر یہی پوچھتے ہیں کہ کوکنگ کی نہیں کی. انڈرسٹینڈیبل ہے، بالکل. نہیں جی، بالکل کوکنگ کی، اور جو لوازمات ہوتے ہیں عید کے اسپیشلی شیر خورما ہوتا ہے، سوئیاں ہوتی ہیں، یا کوئی نمکین چیز جو بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ضرور بنائی جاتی ہے. تو وہ گانا بھی گنگنایا آپ نے، عید پہ سوئیاں کھاوا گے؟ نہیں، وہ بس رہ گیا کیونکہ اب ہم بڑے ہو گئے تو وہ اب نہ نانی کا گھر رہ گیا اور نہ ہم نانی کے گھر جا پاتے ہیں، تو اب وہ والی بات تو وہ والی بات تو نہیں. اچھا، یہ تو چلے خیر ہو گیا. تو فرسٹ ڈے امی کی طرف جانا ہوتا ہے، سسٹرز کی طرف، کیا ایکٹیویٹی رکھی پہلے دن کی؟ بالکل جس طرح سے نارملی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ابھی الحمدللہ ہم لوگوں میں اتنے نارمل اور کلچر رہ گئے ہیں کہ ہم لوگ عید کوشش کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ منائیں، اور والدین کی غیر موجودگی میں ہمیں فیل نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ عید نہیں ہوئی. تو جب تک ان کے پاس پہنچ نہیں جاتے اور ان سے مل نہیں لیتے تو عید مکمل نہیں ہوتی. تو والدین نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو جو بھی ہمارے امیڈیٹ رشتہ دار ہیں یا قریب کے لوگ ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ ملاقات کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں سے جو بھی اویلیبل ہوں ان سے ملتے ہیں، اور ملاقات ہوئی الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد باقی دن پھر جس طرح سے دوپہر کا کھانا اور پھر شام کا کھانا. تو عید ویسے کیا نارملی سو کی گزرتی ہے یا تھوڑا سا سوشل رہتی ہیں، جانا ہوتا ہے یا گئی ہیں کیا؟ نہیں، بالکل سو کے نہیں گزرتی، اور سو کے گزر ہی نہیں سکتی. ایک جو خاتون ہے اس کی عید، وہ تو ظاہر ہے اس کی شروعات ہی اپنے بچوں کو اٹھانے سے، نماز پڑھنے بھیجنے سے لے کے، پھر کچھ پکانے سے لے کے، تمام چیزیں کرنے سے لے کے. بالکل میں نہیں سمجھتی کہ پاکستانی کسی خاتون، بلکہ باہر ملکوں میں بھی جہاں پہ بھی عید کلچر ہے، مسلمان ہیں، اور وہاں پہ عید والا دن کافی حاصل والا ہوتا ہے خواتین. ذرا مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا، اس میں تو یہ ساری چیزیں خود سے مطلب ہوتا ہے نا، فیوریٹ چیز بندہ عید پہ کوکنگ کرتا ہے، تو کوکنگ کا شوق ہے یا مطلب؟ بالکل ہے. جن گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر آپ کے ہسبینڈس نہیں ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو آپ اور زیادہ اس کے بارے میں پرٹیکولر ہو جاتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی نہ رہے، اور کسی چیز کا بھی جو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کو اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے یا اپنے ماحول کے حساب سے. تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کریں، اور وہ کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو اسٹاف کے ساتھ بھی جانا ہوتا ہے، عید مل کے آئی ہیں، یا وہ پھر عید کے بعد چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو ہی مطلب کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں؟ وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو پھر ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ لی جاتی ہے، اور اسٹاف کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. ہاں، جو لوگ آ جاتے ہیں ان لوگوں سے ہوتی ہے ملاقات، گھر پہ ہوتی ہے یہاں پہ، یا اگر کوئی کسی ایک جگہ ہم لوگ مل کے بیٹھنے کا ارادہ کر لیں تو وہاں پہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا تیسرا دن عموماً یہ ہوتا ہے کہ عید کا آپ تھوڑا سا رشتہ داروں میں جاتے ہیں، سوشل سرکل یا فرینڈ سرکل جیسے، تو ہوتا ہے یا ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ کے جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کا نمبر پھر سیکنڈ پہ چلا جاتا ہے، تو وہ سیکنڈ ڈے عید کا جو ہوتا ہے وہ فرینڈ سرکل کا ہوتا ہے موسٹلی، کہ ان سے ملنا ملانا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح ہی گزرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا عیدی کتنی عیدی ملی ہے، عیدی دیتی ہیں؟ نہیں، اب تھوڑے بڑے ہو گئے، اب دینی پڑتی ہے. تو عیدی کتنی دی ہے؟ خاصی دی ہے، جتنا انسینٹیو ملا تھا عید پہ وہ تمام عید میں چلا جاتا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی دینا پڑتا ہے. جی. اچھا. تو لیکن یہ ایک اپنی جگہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ بہت سارے لوگ آپ سے عمر میں تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ آپ کے جونیئرز ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا ہمارے یہاں وہ ہے ٹرینڈ کہ ہم اپنی خوشی میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ عید کی اس خوشی میں. اچھا، ویسے چونکہ عید کا ہے، عید کا دن بھی ہے، بچے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں عیدی ان کی سالہ سال ختم نہیں ہوتی، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے پیسے رکھوائے تھے عید کے، میرے پاس 500 تھے، 1000 سے 2000 جتنے بھی اکٹھے ہوتے ہیں جب ہم بچپن میں تھے. تو آپ بھی اس طرح کیلکولیٹ کرتے تھے یا کبھی؟ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی لے لیا کرتی تھی. ہاں، لیکن وہ سالہ سال ختم نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ ہم بھی اسی طرح کرتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو 500 روپے دیے تھے تو وہ کہاں ہیں. تو وہ
5,000 لے چکے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ختم آپ بیٹے تھے اس لیے آپ ایسے کرتے تھے, ہم بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتی تھی. بیٹے بیٹیوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ پلس کرتے جاتے ہیں اور بیٹیاں کا جو ہے وہ آٹومیٹکلی مائنس ہو کے ختم ہو جاتا ہے, چاہے وہ لیں یا نہ لیں. تو یہ کلچر ہے ہمارے یہاں, تو بس یہ چلتا ہے اسی طرح. چلیں عیدی کا ذکر ہونا, اپنی زندگی میں سب سے بڑی عیدی یاد ہے کتنی ملی آپ کو؟ کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کے بچوں میں سب سے بڑی ہوں, تو مجھے تو ہمیشہ اپنے پیرنٹس سے عیدی ملی ہے, یا اپنے ہسبینڈ سے عیدی ملی تھی, یا اپنے جو ان کے پیرنٹس سے وہ عیدی دیا کرتے تھے. تو زیادہ یا کم کا تو کبھی یاد نہیں, لیکن جب تک وہ رہے تو تب تک تو بہت ہی زیادہ ہم نے اس کو انجوائے کیا. ہمیشہ عید کو بہت سیلیبریٹ کیا. ہم گاؤں میں ہوتے تھے یا شہر میں ہوتے تھے, اپنے گھر میں ہوتے تھے یا ان کے گھر میں ہوتے تھے, تو یہ بہت اچھا لگتا تھا کہ جب ان کے پیرنٹس عید دیا کرتے تھے اور وہ خود عید دیا کرتے. وہ تو خیر ہمیشہ ہی دیا کرتے تھے, لیکن ان کے پیرنٹس بھی دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم عید پہ ہر ایکٹیویٹیز تو رہتی ہیں اور سوشل بھی بندہ ہوتا ہے, لیکن عید پہ کوئی ایسا کام جو اسپیشلی آپ ہر عید پہ لازمی کرتی ہیں, مطلب چاہے وہ سوشلی ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہے, کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے یہ کام تو میں نے مس نہیں کرنا, جس سے تھوڑا سا ایک سوشل لائف میں بھی آپ کے گرد و نواح میں بھی لوگوں کو اس سے خوشی ملے؟ اچھا, آپ نے پہلے بھی عیدی کا ذکر کیا, پھر عیدی کی بات آ جائے گی کہ آئی لو دس جیسچر ٹو گیو سم تھنگ ٹو سم ون. وہ مطلب میں وہ جو دینا ہوتا ہے اور وہ جو آگے سے ایک اسمائل آتا ہے اور جو ایک خوشی آپ کو ملتی ہے اور ایک انر سیٹسفیکشن ملتی ہے, الحمد للہ. آئی ایم کائنڈ آف پرسن کہ میرے پاس ہمیشہ جب بھی عید والے دن نکلوں, عید سے پہلے نکلوں یا عید کا دن گزر جائے اور اگلے دن نکلوں, تو ہمیشہ میرے انویلپس اسی طرح ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور میں جہاں سے گزرتی جاتی ہوں تو میں عید ضرور دیتی ہوں. تو یہ وہ جیسچر ہے جو مجھے لینا بھی شاید بہت اچھا لگتا ہے اور دینا بھی بہت اچھا لگتا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سوشلی اب جہاں دیکھتی ہیں کہ نہیں کوئی یہ وہ ایون کوئی گارڈ ہے, کوئی بندہ, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اور یہ لازمی, یہ بہت اچھا عمل بھی ہے کہ آپ جہاں آپ کا دل مان رہے, فیل کر رہے ہیں کہ نہیں یہ وہ شخص ہے ضرورت مند ہے. اور ویسے بھی صرف عید نہیں, عید سے ہٹ کر بھی ہمیں یہ اس طرح کی, یہ شاید رمضان آتا ہے اس وجہ سے, یاد نہیں بلکہ یقیناً اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ 11 مہینے بھی یہ پریکٹس جاری رکھیں. ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں یہ چیزیں, لیکن یہ کنٹینیو رہنی چاہیے. اچھا, چونکہ بڑی اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہیں, تھوڑا سا ہم آتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف. کچھ ہم آپ سے چیزیں پوچھیں گے, اس کا ایک ہی جملے میں آپ نے جواب دینا ہے, ایک لفظ میں بھی ہو سکتا ہے, ایک جملے میں بھی ہو سکتا ہے. تو آتے ہیں اس ایکٹیویٹی کی طرف. یہ بتائیے کہ دن اچھا لگتا ہے یا رات؟ رات. صبح خوش ہوتی ہیں یا شام؟ صبح. اچھا, وجہ؟ شام تک اتنے پرابلم سامنے آ جاتے ہیں کہ تھکا دیتے ہیں, شام کو تھک جاتا ہے, تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, خود کو اگر آپ ایک لفظ میں ڈسکرائب کریں تو؟ ہارڈ ورکنگ. دیٹس گڈ. اور یہی تھوڑی دیر پہلے آپ میسج بھی دے رہی تھیں یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ آپ کو ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے. اچھا, ہارڈ ورک آپ نے کرنا ہے, ریزلٹس پہ نہیں. ہم پہلے ریزلٹس کیلکولیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑی سی محنت کرتے ہیں, پھر ہم چونکہ نظر ہماری اپنے رزلٹ کی طرف ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی محنت کر لی تو رزلٹ تو مل نہیں گا, شاید وہیں پہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں. سو ہارڈ ورکنگ آپ نے کرنی ہے, رزلٹس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں تو رزلٹس ضرور ملتے ہیں, چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتے, یہ تو فیکٹ ہے. ایک چیز جو آپ کے پاس ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے تھی, وہ چیز جو میرے پاس ہے اور ہونی نہیں چاہیے تھی. پھر اللہ کی دین ہے, جو کچھ بھی میرے پاس ہے ٹھیک ہے, گریٹفل نہیں ہے اس کے لیے بھی, اور جو ہے اس کے لیے بھی ٹھیک. اچھا, آپ نے کبھی کسی کا آٹوگراف لیا؟ نو. اچھا. اچھا, آٹوگراف دینا پسند کریں گی؟ اب تو خیر سیلفی آ گئی, چلے سیلفی کر لیتے ہیں. فیمس پرسنالٹی کی بات کروں, میری نہیں. نہیں, مجھے آپ کے ساتھ لینے میں بھی کوئی مذاق نہیں ہے. آئی ووڈ لو ٹو ٹیک پکچرز ود مائی کڈس. اپنے بچوں کے ساتھ پکچرز لینا بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پسندیدہ جانور؟ وولف. ٹھیک ہے. اور کس جانور سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے؟ انسان سے. چلے ٹھیک ہو گیا, سن رہے ہیں نا انسان. اچھا, آپ کو اگر کہا جائے کہ اس میں سے کوئی ایک کام کرنا پسند کریں
تو کیا ہوگا آپشنز میں آپ کو دے دیتا ہوں. برتن واش کرنا, گھاس کاٹنا, ویکیوم کرنا, کوکنگ کرنا. کوکنگ کرنا. اچھا, تو کوکنگ میں سب سے فیوریٹ ڈش جو بھی میرے بچوں کو پسند ہو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ویسے ہم پہلے کر چکے ہیں, لیکن اگین عیدی لیتی ہیں یا عیدی دیتی ہیں؟ دینی ہی پڑتی ہے. No other option. اوکے. اچھا, آپ کو اپنا آپ چوز کرنا پڑے تو کیسے کریں گی, مطلب ان چیزوں کے بغیر, وداؤٹ ٹیتھ اور وداؤٹ ہیئرس؟ اللہ رحم کرے. دونوں میں No, I can't say anything. چلے ٹھیک ہے, پاس. ٹھیک ہے. اچھا, لڑکی تو آپ ہیں, اگر آپ کو لڑکا, ٹھیک, خاتون بالکل بھی, اس سے اوپر نہیں جا رہا, بڑی ایج کی طرف نہیں جا رہا. اچھا, اگر آپ کو یعنی مرد بننا پسند کریں آپ, آپشن ہو, تو کس مرد یا کس لڑکے جیسا بننا پسند کریں گے؟ آپشن اپنے ہسبینڈ کی طرح. اپنے ہسبینڈ کی طرح. دیٹس گڈ. یہ لڑکیاں سن رہی ہیں نا آپ, تو یہ دیکھیں, فالو کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے. اچھا جی, باقی زندگی ایک ہی کھانا کھانا پڑے تو کیا چیز ایسی ہے جس کے ساتھ آپ, مطلب ایک ہی آپشن رہ گیا, وہی آپ نے ساری زندگی کھانا ہے؟ کچھ بھی مل جائے کھانے میں. نہیں, وہ تو مل جائے, لیکن آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے چوز کرنا ہے کہ یہ آپشن ہے, آپ نیکسٹ جتنی بھی آپ کی لائف ہے اس میں آپ نے یہی کھانا ہے. تو آپشن بھی آپ نہیں دے رہے نا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشن کوئی ایک کھانا, کوئی ایک, اینی تھنگ نہیں, مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں وہ لائف میں اوکے, آئی ہیو ٹو ڈیسائیڈ ون تھنگ, اور پھر اس کے اوپر میں تمام لائن. جی جی. چپاتی. تو سوکھی چپاتی کھا لیں گی. نہیں تو پھر میں چاول بھی سوکھے نہیں کھا سکتی. ٹھیک ہے, پھر آپ آپشن دے رہے ہیں تو پھر بہت ٹھیک ہے, چلیں یہ بھی طویل فہرست ہو جائے گی. اوکے. اچھا جی, یہ بتائیے کہ آپ میوزیکل جتنے بھی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اس میں سے اگر آپ یہ ہوتے ہیں, آپشن میں دے رہا ہوں, یہاں آپشنز ہیں. اچھا جی, طبلہ بجاتے ہیں جو, طبلہ, چمٹا, ڈھول, بانسری, پیانو, گٹار. ڈھول چلے, اس کی بھی ایک سائنس ہے. جذبہ جنون تو ہمت نہ, نہیں, ڈھول تو پھر ڈھول پیٹنا پڑتا ہے, پھر جتنا بیٹھتا ہے اتنا ہی زور سے بولتا ہے. اچھا, آپ اگر کسی بھی زندہ یا مردہ شخص سے مل سکیں تو کس کو ملنا پسند کریں گے؟ اپنی والدہ. ابو جی. ٹھیک ہے. اچھا, کس عمر میں مستقل رہنا چاہیں گی, یعنی کس عمر سے مراد یہ ہے کہ اسٹک 18 سال, 20, 25 سال, 30 سال, 35 سال, کس ایج بریکٹ میں آپ کہیں گے کہ اگر یہ آپشن ہو تو میں مستقل ادھر ہی اس ایج میں؟ الحمدللہ میں نے تمام اپنی ایج کو بہت انجوائے کیا. اس میں اب کیونکہ یہ ریپڈ فائر ہے, اس کو بہت بڑھا نہیں سکتے, تو جس ایج میں ہوں آئی ایم ہیپی. ٹھیک ہے. تو اگر یعنی آپ چاہ رہی ہیں کہ اسٹک اس ایج میں ہی, تو بھی میں اسی ایج میں رہنا. ٹھیک ہو گیا, پرفیکٹ. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ لیڈر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. اگر فیوریٹ پلیئر کی بات کریں کسی بھی گیم سے؟ رونالڈو. اور اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو شعیب اختر. اس وقت اگر ہم دیکھیں موجودہ صورتحال میں اور موجودہ حالات میں, پاکستان میں رہنا پسند کریں گے یا یورپ میں؟ پاکستان میں حالات کیسے بھی ہوں. دیٹس گڈ. اچھا, ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے یورپ یا پاکستان؟ اچھا جی, ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کو آپ لفٹ میں جا رہی ہیں اور لفٹ میں 3 لوگوں کو ساتھ, 3 آپشن ہیں, اس میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, تو کن کو لے کے جا سکتی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان, نواز شریف, عمران خان؟ ایک کو لے کے جانا ہے, کسی کو بھی. چلے, پاس. اچھا, یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس ایک آپشن ہو کہ آپ نے, چونکہ بوٹ ہے آپ کے پاس اور آپشن یہ ہے کہ 3 لوگ سائڈ پہ کھڑے ہیں, 3 میں سے کسی ایک کی زندگی اپنے جزیرہ ہے اس میں سے بچانی ہے آپ نے, تو کس کی بچائیں گی؟ اگین چونکہ میں تھوڑا سا اس طرف آ رہا ہوں پولیٹیکلی بھی, شاہد حقان عباسی, نبیل گبور یا مراد سعید؟ خود بھی کود جاؤں گی. اچھا, خود بھی کود جائیں گی, بچانے کے بجائے خود بھی ڈوب جائیں گی.
ٹھیک ہے. اچھا ایکٹیویٹیز میں آپ کی کیا پسندیدہ ایکٹیویٹی ہے؟ مطلب گیمز کی بات کرتے ہیں. ایکٹیویٹیز میں آئی کین سے لائک ہابی اگر آپ سمجھیں کہ ٹھیک. مجھے میں کیا پسند کرتی ہوں تو ریڈنگ از مائی ہابی کہ میں مختلف چیزوں کو پڑھتے رہنا. اور ایون جو بورڈ آپ سائن بورڈس بھی گزر رہے ہوتے ہیں تو میں کئی بار ڈرائیو کرتے کرتے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پورا پڑھ لیں. جی. اچھا ہسٹری یا ناول؟ ہسٹری. اچھا. اور اگر ہم بات کریں اس وقت موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تھوڑا سا ریپڈ فائر سے ہم باہر آ رہے ہیں, نارملی لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات ٹھیک نہیں ہے, پاکستان سے ہمیں باہر جانا چاہیے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ہمارا برین ہے تو ان کو پاکستان آنا چاہیے یا باہر جانا چاہیے؟ اپرچونیٹیز کی بات ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی اچھی اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ اس کو پریفر کریں, لیکن مجھے کبھی بھی اپنے ملک میں کم اپرچونیٹی نہیں لگی کہ میں یہ سمجھوں کہ مجھے یہاں سے کہیں باہر چلے جانا چاہیے. میرا خیال ہے اس میں مکمل جواب ہے. تو حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنا گھر تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. بالکل. اچھا شوبز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فیمس ایکٹر, فیوریٹ ایکٹر فیمس آپ کا؟ نعمان اعجاز. نعمان ویری اعجاز. میچور ایکٹنگ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم ایکٹریس کی اگر ہم بات کریں تو خواتین میں ایکچولی میں اتنا کم دیکھتی ہوں مجھے نام نہیں یاد رہتے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی ان کا کوئی ڈرامہ یا کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ چلے. پچھلے دنوں میں نے ایک ڈرامہ کو فالو کیا, چینل گرین سے ایک ڈرامہ آ رہا ہے پاگل خانہ, اس میں آئی ریئلی لائک صبا قمر's ایکٹنگ. صبا قمر. ٹھیک ہے. اچھا ہم تھوڑا سا کلچر کی طرف آتے ہیں. تو کلچر میں آپ کو سب سے زیادہ کیا مطلب شاعری یا سنگنگ گانا پسند ہے یا شعر پڑھنا یا سنانا پسند ہے؟ دیکھیے دونوں ایک ہی چیز کا ہے نا. جی. اگر شاعری اچھی ہے تو آٹومیٹکلی جو گانے والا ہے اس کو گانے کو کچھ اچھا ملے گا اور وہ اچھا گائے گا اور آپ کے گانوں کو اچھا لگے گا. تو میرا خیال ہے پوئٹری زیادہ. بالکل. ٹھیک ہے. اور سنگنگ کرتی؟ نہیں بالکل. اچھا تو اس کے علاوہ چلیے یہ ہو گیا ہمارا ریپڈ فائر تو ہو گیا کمپلیٹ. اب یہ بتائیں کہ عید سے ہٹ کر ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا سا, چونکہ آپ کی ایکٹیویٹیز بھی رہتی ہیں سوشلی, تو یہ جو کانسیپٹ تھا یا جو ایک کام ہے ایک قربانی والا ایک جو درد ہے, تو اس کا کیا پس منظر تھا؟ یہ کیوں اس طرف آپ اتنا زیادہ وہ یہ, اور نارملی دیکھتے بھی ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا راشن ڈرائیو تھی, پھر اس کے بعد رمضان میں افطار ڈرائیو ہوگی, تو یہ صرف یعنی سیلاب زلزلہ, اچھا سوشلی آپ نے ایجوکیشن میں, تو یہ ساری چیزیں مطلب, اور پھر آفس بھی, تو یہ کیسے مینیج ہو جاتی ہیں؟ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ ورک ہارڈ, یہ میرا ادروائز بھی سب اپنی یوتھ کے لیے بھی میسج ہے اور میرے اپنی ذات کے لیے خود کے لیے بھی تھا. آپ جو چیز کرنا چاہیں ورک ہارڈ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک پیشن بھی تو ہے نا آپ کا کہ 6 ڈپارٹمنٹس کے اندر آپ کام کرتی ہیں. ایک طرف ایجوکیشن ہے, ایک طرف سوشل لائف ہے, ایک طرف پروفیشنل لائف ہے. بس ہمت نہیں ہاری, اور جو چیز سب سے زیادہ دل ہی یہ چاہتا تھا کہ کسی کے کام آ جائے. اور زندگی تو بہت مختصر سی چیز ہے, گزر ہی جاتی ہے, لیکن آپ کو اچھے ناموں سے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے, آپ کے اچھے کام کے تھرو آپ کو یاد کیا جائے. تو بس جو چیز سامنے آتی گئی تو دل چاہا کہ اس کو کریں. اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر کچھ سیکریفائز کرنا ہے تو آپ کو تو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہماری تو بہت لمبی اسٹرگل ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں اور اس سے بھی بہت ساری زیادہ چیزیں لوگ مینیج کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ پیشن ہوتا ہے. تو اگر وہ پیشن نہ ہو تو آپ بالکل فارغ آدمی سے بھی کچھ نہیں کروا سکتے, اور اگر وہ پیشن ہو تو آپ کسی کرتے ہوئے آدمی کو بھی روک نہیں سکتے. اچھا جس طرح آپ بتا بھی رہی ہیں ایک ڈٹرمینیشن ہوتی ہے, اگر آپ وہ نہیں ہے, ڈیڈیکیشنز نہیں ہیں, اور پھر انرجی اگر آپ کے اندر نہیں ہے, آپ بالکل ڈل ہو کے کام کر رہے ہیں, تو شاید آپ وہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ تھوڑا سا اگین ہماری یوتھ جو ہے وہ شارٹ کٹ کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہاں کیا کہ آپ اگین کیونکہ ورک ہارڈ اینڈ ہارڈ والا تو فارمولا ہے ہی ہے, لیکن اب یہ آپ نے اپنے اس موٹیو پہ قائم رہنے کے لیے ایسی کیا
मोटिवेशन होनी चाहिए, या किस कौन से कोई रहनुमा असूल है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए अगेन? फर्स्ट फोकस, once you focus you will learn something. सेकंड, जब आप कुछ लर्न कर लेंगे तो ठीक। फिर आप उसको अचीव भी करेंगे, ठीक है, और अचीव करें तो दोबारा गेट बैक टू फोकस, ठीक है, then make some new focus and then ठीक। go back to focus and then learn something and then achieve. देन एंजॉय। Yes. ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है ये। अपने ये मैसेज अगर आप कंसीव कर सकें तो बहुत बड़ा मैसेज है, और यही हमारी लाइफ लाइन भी होनी चाहिए, और फोकस यानी हमारी ज़िंदगी का मोटिव भी होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो नहीं पूरी हो सकी अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा काम जो आप चाहती हैं कि ये तो मैं बस जितनी भी ज़िंदगी है मेरी एटलीस्ट ये काम तो मैंने अब कंप्लीट करके जाना है, मौका मिल जाए तो? बिल्कुल। मैंने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट हूँ जी। जो कि CSR की एक्टिविटीज़ करती है, और मेरी ये बहुत ख्वाहिश है कि वो बहुत ग्रो करे और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और स्पेशली यूथ, बिकॉज उनके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि हमने ये फोकस उनके माइंड में डालना है कि ये कितना बड़ा काम है कि लोगों के काम आना, क्योंकि अल्लाह ताला भी हुकूकुल अल्लाह माफ़ कर देता है, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करता। जिसको ज़्यादा दिया है उसके लिए भी पूछा, और जिसको कम दिया है उसकी आजमाइश है, उसके लिए भी अल्लाह ताला उसके लिए भी सवाल तैयार है। तो मेरा यूथ के लिए भी और आम तमाम लोगों के लिए भी यही है कि आप मेहनत करें और अपने साथ लोगों को मिलाते रहें। और मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मेरी इस एक्टिविटी के थ्रू, मेरी इस स्पेशल फोकस के थ्रू लोग स्पेशली यूथ मेरे साथ कनेक्ट करें और हम अपनी चीज़ों को लेके आगे चलें, और फिर कोई ना सोचे कि जी बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा है। या अपॉर्चुनिटीज़ आर इक्वल एवरीवेयर, हर जगह हालात इसी तरह के हैं। उसी के लिए आसानी है जिसने कोई हार्ड वर्क कर लिया है ज़िंदगी में, और हार्ड वर्क करके कुछ सीख लिया है, और सीखने के बाद कुछ अचीव कर लिया है, वो चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। बहुत शुक्रिया मैम आयशा चौधरी साहिबा, आपने वक्त दिया और ईद का दिन हमने आपके साथ स्पेंड किया स्पेशली। और इसमें कोई शक नहीं, जो आखिरी पैगाम है कि आपने एक तो दूसरों के काम आना है, और नेकी का जो जज्बा है, फिर इसार कुर्बानी का जो जज्बा है, वो जज्बा भी रहना चाहिए, वो मोटिवेशन भी आपके अंदर रहनी चाहिए। और अगेन ये है कि अपने टारगेट से डिफोकस नहीं होना, बिल्कुल फोकस रहना है और मेहनत करनी है। और रमज़ान पूरा तो आपको फोकस ही सिखाता है कि आपने कैसे फोकस रहना है। आपकी कोई नमाज मिस नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। आपने रोज़ा रखा है तो उस रोज़े रखने के बाद आपने ऊपर तारीफ नहीं करना, लेकिन आपने सारे काम वो एक्टिविटीज़ करनी है जो डेली लाइफ में आप कर रहे होते हैं। ये नहीं कि रोज़ा रख के आप पूरा दिन सोते रहें। तो यही चीज़ आपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी करनी होती है, और यही चीज़ आपको कामयाब करती है दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। खुशी के मौके पे तो सबसे ज़्यादा हमें एक दूसरे का एहसास होना चाहिए कि हम गम हो या खुशी हो, हम मिल बांट कर अगर ये वक्त गुजारेंगे तो वो वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता है। जिसके के लिए वो परेशानी होती है, उस परेशानी में आप उसका साथ देते हैं तो उसकी वो परेशानी कम हो जाती है। जिसकी खुशी में आप शामिल होते हैं तो उसकी वो खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमें इस चीज़ का बड़ी बारीक सी एक लाइन होती है, इसका ख्याल रखना चाहिए। और ये सिर्फ कोई ईद त्यौहार के मौके पे नहीं, हर वक्त हमें ये करना चाहिए। हमारा दीन हमें ये सिखाता है, तो इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला से यही दुआ कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक भी दे। और ईद का दूसरा दिन था, आप खुशियाँ बनाएं, इंजॉय करें, लेकिन वो लोग जो नीडी हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, एहसास करें। और अगर आप साहिब सलाहियत हैं, आप साहिब हैसियत हैं, तो आप ज़रूर अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। माली तौर पे भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो ईद का मौका होता है कि आप उनको गले भी लगाएं, उनको सपोर्ट भी करें। ये था हमारा ईद स्पेशल, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।